ایک چھوٹا سا ملک پاناما آج پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اگر شریف خاندان کی لیکس نہ ہوتی تو شاید پاکستان کے 99% لوگ آج بھی پاناما کے نام سے واقف نہ ہوتے، کیونکہ یہ ملک دنیا کے 70 غیر معروف ملکوں میں شامل ہے۔ یہ 70 ملک دنیا کے نقشے میں موجود تو ہیں، لیکن لوگ ان ملکوں کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں رکھتے۔ پاناما اپنی لیک سے پہلے ایک نہر کی وجہ سے صرف امریکہ میں مشہور تھا، جو انسانی ہاتھوں نے بنائی اور اسے پاناما کینال کہا جاتا ہے۔ یہ کینال 102 سال پاناما کا تعارف بنی رہی۔ یہ نہ ہوتی تو شاید امریکی بھی پاناما کے وجود سے ناواقف ہوتے، لیکن یہی چھوٹا سا ملک پاناما 2006 کے دوران چین میں بہت مشہور ہوا تھا۔ چینی میڈیا روز پاناما کے حوالے سے خبریں دیتا تھا۔ آپ اس کی وجہ جان کر بھی حیران رہ جائیں گے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ پاناما میں 2006 کے دوران 200 کے قریب لوگوں نے کھانسی کی ایک دوا استعمال کی، ان میں سے 40 لوگ ہلاک ہو گئے۔ حکومت نے تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ یہ دوا چین سے درآمد ہوئی تھی۔ حکومت نے چین کے سفیر کو طلب کر لیا۔ چینی سفیر نے اپنی حکومت کو ای میل کر دی۔ چینی حکومت نے تفتیش کی۔ ایک ہفتے میں صورتحال کھل کر سامنے آ گئی۔ معلوم ہوا کہ چین کی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی میں ژنگ ژیانو نام کا ایک ڈائریکٹر تھا۔ یہ شخص کرپٹ تھا اور اس نے 8 ادویات ساز کمپنیوں سے $8.5 لاکھ رشوت لی اور 2 درجن ادویات کی منظوری دے دی۔ یہ دوا بھی ان ادویات میں شامل تھی۔ ژنگ ژیانو اس وقت تک ریٹائرڈ ہو چکا تھا۔ پولیس نے چھاپا مارا اور اسے گرفتار کر لیا۔ مزید تحقیقات ہوئیں تو مزید انکشاف ہوا کہ کاؤ جی جونگ نام کا ایک اور ڈائریکٹر بھی اس مکروہ دھندے میں شامل تھا۔ وہ بھی غیر معیاری ادویات کی منظوری دیتا رہا۔ حکومت نے اسے بھی گرفتار کر لیا۔ یہ ملزمان 2 ہفتوں میں مجرم ثابت ہو گئے۔ حکومت نے کیس عدالت میں پیش کر دیا۔ عدالت نے مئی 2007 میں ژنگ اور جولائی 2007 میں کاؤ کو سزائے موت دے دی۔ ژنگ نے سزا کے خلاف اپیل دائر کر دی۔ ژنگ کا کہنا تھا کہ میں اپنا جرم تسلیم کرتا ہوں، لیکن میری وجہ سے کوئی چینی شہری ہلاک نہیں ہوا۔ میرے خلاف کوئی چینی مدعی بھی موجود نہیں، لہٰذا میرے جرم کے مقابلے میں میری سزا زیادہ ہے۔ عدالت نے 2 ہفتے میں اس کی اپیل نپٹا دی۔ جج نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ یہ شخص نہ صرف انسانی جانوں کا قاتل ہے، بلکہ اس کی وجہ سے پوری دنیا میں چین کی بدنامی بھی ہوئی۔ چنانچہ یہ درندہ صفت انسان رعایت کے قابل نہیں۔ حکومت نے اپیل مسترد ہونے کے بعد ژنگ کو 10 جولائی 2007 کو گولی مار کر ہلاک کر دیا، جبکہ دوسرے ملزم کاؤ کو بھی چند ہفتے بعد دوسری دنیا بھجوا دیا گیا۔ یہ کیس جتنا عرصہ چلتا رہا، چینی میڈیا روز پاناما ادویات اور فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کے سابق ڈائریکٹرز کی خبریں شائع کرتا رہا۔ یوں پاناما چین میں خاصا مقبول ہو گیا۔ آپ اس کیس کا کمال دیکھیے۔ یہ دونوں حضرات اگر پاناما کے شہری ہوتے تو انہیں وہاں سزائے موت نہ ہوتی، لیکن چین نے 10,000 کلومیٹر دور ایک دوسرے ملک میں ادویات کے استعمال سے مرنے والے لوگوں کے بدلے اپنے 2 ریٹائر افسروں کو سزائے موت دے دی، کیونکہ چین سمجھتا تھا کہ یہ لوگ ملک کی بدنامی کا باعث بنے ہیں۔ آپ اب پاکستان کی طرف آ جائیے۔ لاہور اس ملک کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ میو ہاسپٹل اس شہر کا قدیم ترین ہسپتال ہے۔ 13 جنوری کو انکشاف ہوا کہ میو ہسپتال میں دل کے مریضوں کو جعلی اسٹنٹ لگائے جاتے ہیں۔ یہ انکشاف FIA کی ایک ٹیم نے کیا۔ FIA کا ایک صحت مند اسسٹنٹ ڈائریکٹر مریض بن کر ہسپتال گیا۔ امراض قلب کے شعبے نے معائنہ کیا اور اسے دل کا مریض ڈکلیئر کر دیا۔ مریض کو اسٹنٹ ڈلوانے کا مشورہ دیا گیا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر میو ہاسپٹل سے پرائیویٹ کلینک گیا۔ کلینک کی مشینوں نے اسے مکمل صحت مند قرار دے دیا۔ FIA نے تحقیقات شروع کر دی۔ پتہ چلا کہ اسپتال میں ڈاکٹروں اور طبی عملے کا ایک گینگ کام کر رہا ہے۔ اس گینگ میں پروفیسر بھی شامل ہیں۔ یہ لوگ مریضوں کو جعلی اسٹنٹ لگاتے ہیں۔ اسپتال کو ایک کمپنی جعلی اور غیر معیاری اسٹنٹ فراہم کرتی ہے۔ یہ اسٹنٹ 6,000 روپے مالیت کے ہیں، لیکن مریض سے 2 لاکھ روپے وصول کیے جاتے ہیں۔ پروفیسروں نے اسٹنٹ فراہم کرنے والی کمپنی کو اسپتال میں باقاعدہ کمرہ دے رکھا تھا۔ FIA نے اس کمرے پر چھاپا مارا اور 4 کروڑ روپے مالیت کے اسٹنٹ برآمد کر لیے۔ ان اسٹنٹس پر کسی کمپنی کا نام چھپا تھا اور نہ ہی ایکسپائری ڈیٹ درج تھی۔ یہ دھندا برسوں سے جاری تھا۔ یہ لوگ ہزاروں مریضوں کو جعلی اور غیر معیاری اسٹنٹ لگا چکے تھے۔ FIA کو معلوم ہوا کہ یہ جعل ساز صحت مند لوگوں کو بھی مریض ڈکلیئر کر کے انہیں اسٹنٹ لگا دیتے ہیں اور وہ بیچارہ صحت مند شخص پوری زندگی دل کی ادویات استعمال کرتا رہتا ہے۔ پتہ چلا کہ یہ سلسلہ صرف ایک اسپتال تک محدود نہیں، بلکہ ملک میں ایسے درجنوں اسپتال موجود ہیں جہاں برسوں سے یہ دھندا جاری ہے۔ یہ ایک مثال تھی۔ آپ اگر تھوڑی سی گہرائی میں جا کر دیکھیں تو آپ کو پاکستان کے اکثر ہسپتال سلاٹر ہاؤس اور ڈاکٹر کسائی نظر آئیں گے۔ آپ کسی دن دبئی چلے جائیں، آپ وہاں اپنا میڈیکل ٹیسٹ کروائیں اور اس کے بعد پاکستانی اسپتالوں اور لیبارٹریوں میں چلے جائیں۔ آپ یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ آپ کو دل کا ڈاکٹر دل، آنکھ کا ڈاکٹر آنکھ، گردے کا ڈاکٹر گردے، جگر کا ڈاکٹر جگر اور دماغ کا ڈاکٹر دماغی مریض قرار دے گا۔ یہ لوگ آپ کو 1 لاکھ 2 لاکھ روپے کا
का नुस्खा भी लिख देंगे। आप किसी दिन पाकिस्तानी लेबोरेटरीज की रिपोर्ट्स का तज्जिया भी कर लें। आप अगर मरीज हैं तो ये लेबोरेटरियां आपको सेहतमंद, और आप अगर सेहतमंद हैं तो ये आपको मरीज करार दे देंगी। आपको ये फर्क अद्वियात के मयार में भी मिलेगा। फ्रांस और पाकिस्तान दोनों में इंसुलिन एक ही कंपनी फराहम करती है, लेकिन मयार में जमीन आसमान का फर्क है। आपको ये फर्क डिस्प्रिन में भी मिलेगा। आप इंपोर्टेड डिस्प्रिन इस्तेमाल करें और उसके बाद पाकिस्तानी डिस्प्रिन खाएं, आपको फर्क जानने में चंद मिनट लगेंगे। आपको ये फर्क खुराक में भी मिलेगा। पाकिस्तान में बच्चों को अब मां का दूध भी खालिस नहीं मिलता। साबुन बनाने वाली फैक्ट्रियां यूरोप से इस्तेमाल शुदा घी और कुकिंग ऑयल मंगवाती हैं। ये ऑयल इस्तेमाल के काबिल नहीं होता, लेकिन ये लोग ऑयल पकोड़े, समोसे तलने, बिस्किट, केक बनाने और मिठाइयां तैयार करने वालों को फरोख्त कर देते हैं। दूध में क्या क्या मिलावट होती है और चाय की पत्ती और पानी में क्या क्या हो रहा है, ये अब ढकी छुपी बात नहीं रही। हम कितने बदनसीब लोग हैं। हम खुराक के दरिंदों से बच जाते हैं तो हम डॉक्टरों के काबू आ जाते हैं, और ये जालिम 6,000 रुपए का स्टैंड 2 लाख रुपए में हमारी नसों में ठोंक देते हैं। लेकिन हुकूमत नोटिस लेने के अलावा कुछ नहीं करती। इनकी दौड़ हम मुजरिमों को करार वाकई सजा देंगे तक महदूद रहती है। मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि आप खुराक और अद्वियात के मामले पर खौफनाक अथॉरिटी बनाएं। आप अथॉरिटी को वसी अख्तियारात दें, कड़ी सजाएं तय करें, और मुल्क में जो भी शख्स खुराक और अद्वियात में मिलावट का मुर्तकिब पाया जाए, मरीज को जाली स्टंट लगाए या गलत रिपोर्ट जारी करे, उसे इबरतनाक सजा दी जाए, उसे खौफनाक मिसाल बना दिया जाए। आप यकीन कीजिए, चीन ने अब तक जिंग जियानो और काओ जिन जोंग जैसे सिर्फ 10 लोगों को सजाए मौत दी है। चीन में इसके बाद किसी ने दवा और खुराक में मिलावट की जुर्रत नहीं की। चीन में 2007 के बाद से अब तक किसी अहलकार ने गलत दवा भी रजिस्टर्ड नहीं की। हम भी अगर अपने लोगों को सेहतमंद देखना चाहते हैं तो हमें भी कभी ना कभी यह करना होगा, वरना दूसरी सूरत में लोग खुराक से मरते रहेंगे या फिर डॉक्टरों के हाथों ज़बा होते रहेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हर पाकिस्तानी तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा।